سے نکاح کر رہے ہو؟ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا آدم تیری پشت میں میں نے اپنے محبوب کا نور رکھا ہے، اور یہ نور جب میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا یہ نور حلال طریقے سے اگلی ماں کے پیٹ میں جانا چاہیے، پھر آگے نکاح ہوگا اور یہ نکاح کے ذریعے میرے محبوب کا نور اپنی والدہ کے بطن میں آئے گا۔ حرام ذریعے کے ریلیشن سے میرے محبوب کا نور منتقل نہیں ہوگا۔ عرض کی مالک میرا نکاح کر لے، یہ نور منتقل ہوگا، محبوب حضرت آدم دنیا میں جائیں گے، محبوب جلوہ گر ہوں گے، محبوب کا نور انبیاء سے دوسرے انبیاء میں دوسرے انبیاء میں انبیاء سے ہوتے ہوئے پھر محبوب مکے میں جلوہ گر ہو جائیں گے۔ مالک میرا نکاح کر دے کہ میرے نکاح کے ذریعے محبوب جلوہ گر ہوں گے، نکاح کر دے۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا آدم اس نکاح کا حق مہر ادا کر۔ عرض کی مالک میرا تو کچھ ہے ہی نہیں، حق مہر کیا ادا کروں؟ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا آدم تمہارا اور حوا کا نکاح ہم کر رہے ہیں، اور اس نکاح کے لیے مہر ضروری ہے، اور تمہارے پاس کچھ نہیں ہے کہ تم مہر ادا کرو، تم 10 مرتبہ میرے محبوب پہ درود پڑھو، حق مہر ادا ہو گیا۔ یہ حدیث مبارکہ میں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں نبی علیہ السلام محبوب کریم علیہ السلام پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا۔ جیسے 10 مرتبہ درود پاک پڑھا پروردگار عالم نے حضرت آدم کا اماں حوا سے نکاح کروا دیا۔ کائنات کا، انسانوں کا سب سے پہلا نکاح حضرت آدم کا ہوا اور اماں حوا سے ہوا۔ حضرت آدم ہمارے باپ ہیں، اماں حوا ہماری ماں ہے، اور یہ پہلا نکاح ہے۔ حضرت آدم کے لیے اماں حوا حلال ہو گئی، اماں حوا کے لیے حضرت آدم حلال ہو گئے، اور ان کو حلال کرنے کے لیے جو حق مہر تھا وہ مصطفیٰ پہ درود تھا۔ محبوب پہ درود پڑھ دو تمہارا نکاح ہو جائے گا۔ یہ پہلا نکاح تھا جو جنت میں ہوا۔ پھر حضرت آدم دنیا میں تشریف لے آئے۔ نکاح کی بنیادی جو کانسیپٹ ہے اسلام میں، مسلمانوں میں، قرآن میں، حدیث میں، شریعت میں، دین میں، حق حلال کا وہ طریقہ کہ جس سے تم محبوب کی نسل بڑھا سکو، نبی علیہ السلام کی نسل بڑھا سکو، حق حلال کا وہ طریقہ کہ جس کے ذریعے تم محبوب کی نسل بڑھا سکو، اس ریلیشن کو، اس عقد کو کہتے ہیں عقد نکاح۔ اور اس کے پیچھے پس منظر پورا یہ ہے کہ یہ حق حلال کا نکاح ہوگا، اس میں تقویٰ ہوگا، اس میں پرہیزگاری ہوگی، اس میں یہ ریلیشن کے اس سے ذریعے محبوب کی امت بڑھے گی۔ سابقہ صحابہ کے، اہل بیت کے، پنجتن پاک کے، نبی علیہ السلام کے، انبیاء کے جب نکاح ہوا کرتے تھے، وہ نکاح سے قبل اپنے مالک سے رو رو کے دعا کرتے تھے، مالک یہ نکاح تو ہو رہا ہے، میری اولاد میں اپنا برگزیدہ بندہ بھیجنا، پرہیزگار بندے بھیجنا جو تجھے بھی راضی کرے، تیرے محبوب کو بھی راضی کرے۔ مسلمانوں کے نکاح یوں ہوا کرتے تھے جس میں شرم تھا، جس میں حیا تھی، جس میں اللہ سے دعا ہے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ مالک میرے ذریعے جو نسل آگے بڑھے گی اسے دین کا خادم بنانا، مصطفیٰ کا عاشق بنانا، واقعی ایک کمپلیٹ مسلم اولاد میری ذریعے سے، اس عقد سے ایک کمپلیٹ مسلم اولاد آگے بڑھے۔ وہ نکاح کہ جس کے ذریعے ہم عاشق رسول پیدا ہونے کی دعائیں مانگیں، وہ نکاح کہ جس کے ذریعے ہم عورتوں کی، ہم بچیوں کی حیا کی دعا کریں، حیا والی بچی دینا اور حیا والا لڑکا دینا۔ وہ جو ریلیشن ہو رہا ہوتا ہے اس وقت کتنے غیر شرعی کام، ڈھول ڈھمکے، نہ جانے کیا سے کیا ہو رہا ہوتا ہے، اللہ اس میں خیر دے گا۔
یہ ہندوؤں کی رسم تھی جو آج بڑی معذرت کے ساتھ مسلمانوں میں آ گئی ہے. ہم معاشرہ نہیں بدل پا رہے. سچویشن، رسم و رواج، عادات ہماری اتنی بگڑ چکی کہ ریئل اگر ہم سے اسلامک طریقے پوچھے جائیں تو ہم کو شاید اسلامی طریقے نہیں آتے. نکاح کیسے کرنا ہے، حق صحبت کے کیا مسائل ہیں، کیسا ریلیشن ہونا چاہیے میاں بیوی کا. ہم نے صرف ٹی وی میں ڈرامے دیکھے ہیں، فلمیں دیکھی ہیں. جو ریلیشن ہمارے معاشرے میں میاں بیوی کا چل رہا ہے وہ ریلیشن یہ بس جو چل رہا ہے، جو ہم نے دیکھا، جو سنا، وہی ریلیشن ہم قائم کر لیتے ہیں. لہٰذا نتیجتاً کوئی محمود غزنوی پیدا نہیں ہو رہا، کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہو رہا، عاشقان رسول بہت کم پیدا ہوتے. وجہ ہمیں اس کی لاجک ہی نہیں پتا. ایک نکاح ہمارے باپ کا، ہمارے جد اعلیٰ کا، حضرت آدم کا ہوا.